میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میرا نام محمد ایاز اتاری، میں ماب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پیٹ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ تو بہت پرانی دوا ہے میری، پیٹ کا قفل مدینہ۔ خواہش ہو ابھی کھانے کے ہاتھ روک لو، پھر دیکھنا سبزیاں کھاؤ، پھر چبانے کا بھی کم رجحان ہے، جلدی نگلتے ہیں تو پھر پیٹ ربڑ کی مشین میں اس کو کہا کرتا ہوں، وہ بیچاری کیا کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو ابھی اس کے علاج کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں، پانی گرم، شہد کا 1 چمچ، وہ اصلی شہد ہو، 1 چمچ شہد میں جیسے اتنا بڑا پیالہ پانی گرم کریں اور اس میں شہد ڈال کر اس کو نہار منہ خالی پیٹ آپ پئیں۔ ہو ایسا گرم جیسا چائے پیتے ہیں نا اپنے، تھوڑی تھوڑی ایسا گرم ہو، تو یہ نہیں کہ معمولی اشارہ، انشاءاللہ اس کا فائدہ خود دیکھ لیں گے۔ پیٹ کے لیے بہت مفید رہے گا اور سستا علاج پیٹ کے لیے، 1 چٹکی ہلدی پسی ہوئی، 1 چٹکی زیادہ نہیں، اور 1 چٹکی نمک، یہ آپ چمچ میں لے کر پانی سے پھانک لیں، بہتر ہے گرم پانی سے کو پھانکیں، انشاءاللہ یہ بھی پیٹ کے لیے بہت مفید ہے اور کینسر سے بھی انشاءاللہ بچت رہے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ جو بھی دوا یہاں بتائی جائے، علاج بتائے جائیں، یہ ہمیشہ کسی طبیب کے مشورے سے کرنے چاہیے کہ ہر ایک کی جسمانی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے، اور ساتھ میں اگر کھانے میں تھوڑی احتیاط فرمائیں گے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ یعنی میں یہ کہوں گا کہ کھا کر پچھتانے کے بجائے نہ کھا کر پچھتانا اچھا، اسی طرح بول کر پچھتانے کے بجائے نہ بول کر پچھتانا اچھا، کہ بول کر پچھتانے میں ندامت بہت ہوتی ہے، نہ بول کر پچھتانے میں کیا ندامت ہوگی، نہ کھانے میں کیا پریشانی ہوگی پچھتا کر، کھا کر پچھتانے میں پریشانی ہوگی نا۔ وہ کسی کو دل کا دورہ پڑا، پھر اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ بقرعید میں وہ دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں وہ گوشت کھا کھا کے، تو بس ایسا ہی ہوا ہے۔ تو گوشت بے تحاشا سارے سال میں اتنا نہیں کھاتے، ان دنوں لوگ کھاتے ہیں گوشت، تو اس طرح وہ نقصانات ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔